سعد نے مغرب کی نماز کے بعد آسمان کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، وہ رہا چاند، چاند نظر آ گیا ہے امی جان۔ سعد نے خوشی سے زوردار آواز کے ساتھ اعلان کرتے ہوئے کہا، الحمدللہ، رمضان بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اس ماہ کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امی جان نے گھر والوں کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا، بس اب جلدی جلدی سب تراویح کی تیاری کرو۔ اچھا امی جان، میں جا رہا ہوں، عشاء کی اذان ہو گئی ہے۔ سعد نے وضو کرنے کے بعد امی جان سے کہا، جی بیٹا، اچھا سعید کو بھی لے کر جاؤ، اور تراویح کے بعد خلاصہ تراویح ضرور سننا، اور پھر آ کر مجھے ضرور بتانا کہ علامہ صاحب نے کیا بتایا ہے۔ اور ہاں، سعید کو نماز میں اپنے ساتھ ہی رکھنا۔ امی جان نے سعد کے گال پر پیار کرتے ہوئے کہا۔ نماز تراویح ختم ہونے کے بعد علامہ صاحب نے تراویح کا خلاصہ بیان کیا۔ سعد اور سعید نے بہت غور سے تراویح کا خلاصہ سنا اور اپنے بابا جان کے ساتھ واپس گھر لوٹ آئے۔ گھر میں داخل ہوئے تو امی جان نے پوچھا، تو کیا خلاصہ بیان کیا علامہ صاحب نے؟ سعید نے کہا، امی جان، آپ تو جانتی ہی ہیں کہ قرآن مجید کا آغاز سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے۔ یہ اتنی اہم سورت ہے کہ نماز کی ہر رکعت میں ہی پڑھی جاتی ہے۔ سعد نے کہا، لیکن سعید بھائی، لفظ فاتحہ کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی ہیں کتاب کی ابتدا کرنے والی، یعنی رحمت و حکمت کے خزانے کھولنے والی۔ اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں، یہ 2 مرتبہ نازل ہوئی، ایک دفعہ مکہ میں اور ایک دفعہ مدینہ میں۔ پھر امام صاحب نے سورہ بقرہ کے بارے میں بتایا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف فرما ہوئے تو یہ سورت نازل ہوئی۔ اس سورت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی اپنے گھروں میں عبادت کیا کرو، اور شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ لیکن اس سورت کو سورہ بقرہ کیوں کہتے ہیں؟ بقرہ اردو میں گائے کو کہتے ہیں۔ اس سورت میں ایک گائے کا قصہ بھی ہے۔ وہ گائے بہت ہی یونیک تھی۔ سعد نے بتایا، ہاں، اللہ تعالیٰ کے ایک ولی کی گائے تھی۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص کو اس کے رشتہ دار نے قتل کر دیا، اور یہ قاتل خود ہی مظلوم بن کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا کہ بتائیے میرے چچا کو کس نے قتل کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، مقتول کے ایک گائے کا گوشت مارو، مقتول زندہ ہو کر خود ہی بتا دے گا کہ اسے کس نے قتل کیا ہے۔ وہ گائے بنی اسرائیل کے ایک ولی کی تھی۔ جب اس کا گوشت اس مقتول کو مارا گیا تو اس نے بتا دیا کہ قاتل تو یہ میرا بھتیجا ہے، اور جائیداد کے لالچ میں اس نے مجھے قتل کیا ہے۔ بھائی واہ، تم نے تو بہت اچھے طریقے سے علامہ صاحب کی باتیں سنی ہیں۔ سعد نے یہ مسکراتے ہوئے کہا، ابھی کہاں ساری باتیں بتائی ہیں آپ کو، ابھی تو پہلے پارے کا آغاز ہی ہوا ہے۔ اس صورت میں 4 طبقات کا ذکر ہوا ہے، مومنین اور مشرکین کا، یہودی اور منافقین۔ اس پارے میں مومنین کی صفات اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کی ہیں، یہ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کتاب پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ سعد نے کہا، اچھا یہ بھی بتا دو کہ یہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل یعنی یہودیوں پر کیے گئے انعامات کے بارے میں بتایا کہ ہم نے اس قوم پر کیا کیا انعامات کیے، اور ان نالائقوں نے ہماری کیسے ناشکری کی۔ ان کے جرائم کی طویل فہرست موجود ہے۔ امی جان نے کہا،
انعام اور جرائم؟ سعد نے کہا، ہاں امی جان، اللہ تعالیٰ نے انہیں فرعون سے نجات دلائی جو ان پر ظلم کرتا تھا، انہیں من و سلوہ جیسی نعمت عطا فرمائی، انہیں عالمین پر فضیلت بھی دی، اور میدان تیہ میں ان پر بادل سایہ کرتا تھا، ان کے 12 قبیلوں کے لیے پتھروں سے 12 چشمے جاری کیے۔ لیکن یہودیوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر توریت لینے گئے تو ان یہودیوں کو سامری جادوگر نے بہکا دیا اور یہ بچھڑے کی پوجا کرنے لگے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے کیے گئے وعدے کو توڑ دیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے احکام کو جان بوجھ کر چھپاتے، اور بلکہ یہاں تک کہ رشوت لے کر اللہ تعالیٰ کے احکام کو تبدیل بھی کر دیا کرتے تھے۔ اسی طرح ان کے بارے میں بتایا کہ یہ انبیاء اکرام کو ناحق قتل کر دیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان کے دل پتھر سے زیادہ سخت ہیں، مسلمانوں کو دھوکہ دیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی بعض آیتوں پر ایمان لاتے اور بعض کا انکار کرتے، حق کو باطل کے ساتھ ملاتے تھے۔ ان کو حکم دیا کہ ہفتے کے دن تم نے مچھلی کا شکار نہیں کرنا ہے، مگر انہوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب میں مبتلا کر دیا اور انہیں ذلیل بندر بنا دیا۔ امی جان نے کہا، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے۔ سعد نے کہا، جی ہاں، اور علامہ صاحب یہ بھی بتا رہے تھے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا ہر حکم ماننا چاہیے، کسی بھی قسم کے حکم میں چوں چرا نہیں کرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی یہودیوں کی طرح اس کے ناپسندیدہ اور نافرمانوں کی طرح ہو جائیں۔ امی جان نے کہا، ہاں بیٹا، بالکل ہمیں اللہ تعالیٰ کا مطیع و فرمانبردار ہونا چاہیے۔ سعد نے بتایا، پھر اس پارے میں منافقین کا تذکرہ بھی ہوا ہے۔ سعد بھائی، یہ منافقین کون ہوتے ہیں؟ یہ سعید نے پوچھا۔ میں بتاتا ہوں، منافق اسے کہتے ہیں جو زبان سے تو اسلام کا اقرار کرتا ہو لیکن دل سے اسلام کا منکر ہو۔ سعید نے کہا، یہ کون تھے؟ آپ نے کہیں نہ کہیں ضرور پڑھا ہوگا کہ عبداللہ ابن ابی کے بارے میں اس کا گروہ تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جو اسلام کی ترقی دیکھ کر بظاہر مسلمان ہو گئے تھے لیکن دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے، بلکہ مسلمانوں میں شامل ہو کر مسلمانوں جیسے نام رکھ کر مسلمانوں کو پریشان کرتے، اسلام پر طرح طرح کے اعتراض کرتے تھے۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے دل میں مرض تھا، تو اللہ نے ان کے مرض کو اور بڑھا دیا۔ ان کی بیماریوں میں جھوٹ، دھوکہ، عدم شعور، سفاہت، احکام الہی کا استہزاء، فتنہ و فساد، جہالت و دلالت و تذبذب شامل تھا۔ پھر مشرکین کے بارے میں بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر لگا دی، ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، اب انہیں نہ حق سمجھ آتا ہے، نہ سنائی دیتا ہے اور نہ دکھائی دیتا ہے۔ سعد نے اپنی بات مکمل کی۔ پھر امی جان نے کہا، اللہ تعالیٰ اپنی ناراضگی سے محفوظ رکھے۔ اور ہاں، اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کا قصہ بھی بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا اور پھر سب فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں، لیکن شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے تکبر کرتے ہوئے کہا، میں اس سے بہتر ہوں کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے شیطان کو مردود قرار دیا اور جنت سے نکال دیا۔ یہ تو آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا دشمن ہو گیا، اور آج تک ہم انسانوں کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔
تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہو کر جہنم میں چلے جائیں۔ امی جان نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں بچوں، ہمیں اللہ تعالیٰ کا کہنا ماننا چاہیے اور ہر اس کام سے بچنا چاہیے جس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو، کیونکہ شیطان انسانوں کا کھلا دشمن ہے۔ پھر اس پارے میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر ہوا۔ انہوں نے اپنے بیٹے جو خود بھی نبی تھے سیدنا اسماعیل علیہ السلام ان کے ساتھ مل کر بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور اللہ تعالیٰ سے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یوں دعا مانگی، اے ہمارے رب، اور ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیج جو ان پر تیری آیتوں کی تلاوت فرمائے اور انہیں تیری کتاب اور پختہ علم سکھائے اور انہیں خوب پاکیزہ فرما دے، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ سعد بھائی، آپ نے وہ بات تو بتائی ہی نہیں۔ سعید نے کہا، کون سی بات؟ سعد نے ذہن پر زور ڈالتے ہوئے کہا۔ سب غور سے سعد کی جانب دیکھ رہے تھے جس میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کو چیلنج کیا تھا۔ سعید نے کہا، ہاں، ہمیں اس بارے میں یہ بھی بتایا کہ قرآن نے کفار مکہ کو چیلنج دیا کہ تم اس کی مثل ایک صورت ہی لے آؤ، لیکن وہ کوئی صورت نہ بنا سکے۔ سعد نے مسکراتے ہوئے کہا کہ جب قرآن نے کفار مکہ کو یہ چیلنج دیا تو انہوں نے کہا اس چیلنج کو قبول کیا، لیکن جب صورت بنائی تو بنانے والے کو خود کافروں نے برا بھلا کہا۔ اس کافر نے لکھا، ہاتھی، اور کیا جانا تم نے ہاتھی کیا ہے؟ ہاتھی کی ایک چھوٹی سی دم ہوتی ہے، لمبی سی سونڈ ہوتی ہے۔ جب باقی کافروں نے یہ مزاحیہ عبارت دیکھی تو کہا، ارے او بدبخت، تو کیوں ہمیں مسلمانوں کے سامنے ذلیل کراتا ہے؟ کیا ہم نہیں جانتے کہ ہاتھی کیا ہوتا ہے اور ہاتھی کی چھوٹی سی دم اور لمبی سی سونڈ ہوتی ہے؟ یہ سن کر تو سب ہی ہنس پڑے۔ یہ قرآن کی سچائی کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اس کے بدترین مخالف بھی اس کو انسانی کلام کہتے رہے لیکن اس کی مثل کوئی کتاب نہ بنا سکے۔ اگر یہ انسانی کلام ہوتا تو یقیناً اس وقت کے کفار یا آج کے کافر اس کی مثل ضرور بنا لیتے، مگر 1400 سال گزر گئے، آج تک یہ کفار قرآن کی مثل نہ بنا سکے۔ اسی پارے میں یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ادب کیسے کرنا ہے۔ راعنا کہنے کی ممانعت کر دی گئی، ایمان والوں کو جنت کی بشارت دی گئی، کافروں کے لیے ذلیل و رسوا کرنے والا عذاب ہے، والدین سے اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا، رشتہ داروں، مسکینوں اور یتیموں سے اچھا سلوک کرنے کی تعلیم دی گئی، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا گیا، بتایا گیا کہ اللہ کا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ اسی پارے کی آخری آیت میں فرمایا، وہ ایک امت ہے جو گزر چکی ہے، ان کے اعمال ان کے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، اور تم سے ان کے کاموں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ اس آیت میں یہودیوں کو ایک بار پھر تنبیہ کی گئی کہ تم اپنے اسلاف کی فضیلت پر بھروسہ نہ کرو، کیونکہ ہر ایک سے اسی کے اعمال کی پوچھ گچھ کی جائے گی۔ علامہ صاحب نے کہا، اس آیت میں ان مسلمانوں کے لیے بھی نصیحت ہے جو اپنے ماں باپ یا پیر و مرشد وغیرہ کے نیک اعمال پر بھروسہ کر کے خود نیکیوں سے دور اور گناہوں میں مصروف ہیں۔ سعد نے کہا، بس دعا کرو واللہ تعالی ہمیں قرآن پر عمل کرنے والا بنائے۔ سب نے مل کر آمین کہا۔ آپ بھی مل کر کہیے آمین یا رب العالمین۔